یہ 10th کلاس یہ ہمارا فرسٹ لیکچر ہے سیکنڈ ویک کا، اور اس لیکچر میں ہم جو ہمارا لیسن نمبر 1 ہے پاکستان کی ہسٹری آف پاکستان، اس کا آج ہم نے جو ٹاپک ڈسکس کرنا ہے وہ ہے تعلیم. اور تعلیم جو انہوں نے نیشنلائزیشن کی تھی، تعلیم کے اکارڈنگ جو بھی ان کے تھے ادارے، ان سے کیا مثبت اور کیا منفی فائدے آئے، پازیٹیو امپیکٹ اور نیگیٹو امپیکٹ کو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم پازیٹیو جو ہے وہ ان کے اوپر بات کریں گے جو پازیٹیو امپیکٹ آئے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، جب ذوالفقار علی بھٹو نے 1972 میں کیا کیا، جو ملک کے بیشتر تعلیمی ادارے تھے ان کو کیا کیا، قومی تحویل میں لے لیا، یعنی کہ ان کو نیشنلائز کر دیا. جو پھر کیا ہوا، جو ان اداروں میں کام کرنے والے اساتذہ ہیں نا، ان کی جو تنخواہیں تھیں وہ بڑھ گئیں. ٹھیک ہے، اور پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے ملازمین کی تنخواہیں اور دیگر سہولتیں سرکاری تعلیمی اداروں کے برابر ہو گئیں. یعنی کہ ان کو ایک بہت بڑا ایج یہ ملا کہ جیسے کہ مراد جو سہولیات جو گورنمنٹ والے لے رہے تھے، گورنمنٹ نوکری والے، ویسے ہی اب پرائیویٹ اسکولوں والے جو ملازمین تھے ان کو بھی سہولیات ملنا شروع ہو گئی تھی. سیکنڈ جو چیز انہوں نے کی، انہوں نے کیا کیا، جو طلبہ ہیں ان کو بسوں ریلوے گاڑیوں کی جو کرایہ ہیں نا، ان میں خصوصی رائے دی گئی، جس سے کیا ہوا، جو غریب جو عوام تھی نا، وہ اپنے بچوں کو اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیج سکنے کے قابل ہو گئی. ٹھیک ہے، اور طلبہ کے جو وظائف ہیں نا ان کو انہوں نے بڑھا دیا، جس سے کیا ہوا، غریب عوام کو فائدہ ہوا اور غریب عوام بھی پڑھائی میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے لگی. ٹھیک ہے، تھرڈ پوائنٹ جو ہے وہ کہہ رہا ہے میڈیکل اور انجینئرنگ جو ہے نا، اور جو دوسرے پیشے ہیں جو یونیورسٹیز میں کروائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ہر شعبے میں جو ہے ترقی جو ہے وہ تیز جو کی گئی، تاکہ جو ہے بچوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو سکے. جو کالجز اور یونیورسٹیز ہیں نا، ان کے جو دروازے ہیں وہ عام عوام کے لیے کھول دیے گئے، تاکہ جو ہے وہ عام عوام بھی اچھی تعلیم حاصل کر سکیں. پھر جو چھوٹے چھوٹے اسکول تھے ان کو اپ گریڈ کر کے جو مڈل تھا ہائی کر دیا گیا، پرائمری تھا اسے مڈل کر دیا گیا. پھر کیا ہوا، ایک جو انہوں نے اچھا اور پازیٹیو کام کیا، پھر جو ملک بھر کے جو اساتذہ تھے نا ان کے لیے تربیت کرنے کے لیے تربیتی ادارے کھولے گئے. یعنی کہ وہ جو کرواتے نہیں ہیں مختلف اسکولوں میں، وہ آپ کی کرواتے ہیں، اساتذہ کی تربیت کرواتے ہیں، ٹریننگ کرواتے ہیں، جو ٹیچرز ٹریننگ ہوتی ہے، وہ والے ادارے کھولے گئے. ٹھیک ہے، دین پھر جو 5 ہے نا، اس میں انہوں نے بتایا جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، جو کہ آج کل کافی آپ نے نام بھی سنا ہوگا، اس کے قیام کی منظوری دی گئی، تاکہ جو بچے گھر بیٹھ کے ہے نا وہ اپنا جو ہے تعلیم کو جاری رکھ سکیں، جو اپنے تعلیمی اداروں میں نہیں پہنچ سکے. تو اس کو پڑھ بھی لیتے ہیں. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے قیام کی منظوری دی گئی، جس سے طلباء کو ریڈیو، ٹی وی اور بذریعہ خط و خطابت تعلیم کے مواقع ملے. یعنی کہ ہمیں جو ہے ڈسٹینس لرننگ ملی تب بھٹو کے دور میں. آگے ہم پڑھتے ہیں منفی اثرات. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، منفی اثرات میں کیا ہوا، جیسے کہ ان چیزوں کے بہت زیادہ فائدے تھے، اسی طرح نقصان بھی ہمیں دیکھنے پڑے. تو نقصان کیا ہیں دیکھتے ہیں. کہہ رہے ہیں نجی تعلیمی اداروں کو قومی تحویل میں لینے سے اساتذہ اور دیگر ملازمین کو تنخواہوں کی ادائیگی قومی خزانے سے کرنی پڑی. ظاہر سی بات ہے، پہلے وہ پرائیویٹ تھے، اب جب وہ ان کو گورنمنٹ اداروں کے ساتھ منسلک کر دیا گیا تو ان کو تنخواہیں بھی بڑھانی پڑیں، اور ان کو باقی وہ مراد اور جو چیزیں ہیں وہ بھی پرووائڈ کرنی پڑیں. اس وجہ سے کیا ہوا، حکومت کے اوپر بوجھ پڑ گیا اس چیز کا. سیکنڈ جو منفی جو اثرات آئے وہ کیا تھے، وہ یہ تھے کہ ظاہر سی بات ہے، جب حکومت نے جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان کو نیشنلائز کر دیا تو کیا ہوا، جو پرائیویٹ مالکان ہیں ان کو اس کا فائدہ پہنچنا کم ہو گیا، تو انہوں نے اس چیز کے خلاف جدوجہد شروع کر دی. ٹھیک ہے، دین پھر تھرڈ پوائنٹ آیا کہ جب طلباء کو موقع مل گیا اپنے جو انتشار پھیلانے کا، تو انہوں نے اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیا. یعنی کہ جو طالبات اور ٹرانسپورٹر ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا سٹارٹ ہو گئے کرائے کے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے، اور ان میں ایک کشمکش کی صورتحال پیدا ہو گئی. فورتھ جو پوائنٹ ہے بچوں، وہ کہہ رہا ہے کہ حد سے زیادہ آزادی دینے سے طلباء کیا ہوئے، اپنی پڑھائیوں کو چھوڑ کر
ان گنڈا گردیوں میں زیادہ پڑ گئے، جس سے کیا ہوا، انہوں نے پڑھائی سے کنارہ کشی شروع کر دی اور والدین کو اس کے منفی اثرات کا سامنا کرنا پڑا۔ دین جو 5 پوائنٹ ہے وہ کہہ رہا ہے جب کالجز اور یونیورسٹیز میں کیا ہوا، طلباء نے اپنی یونینز بنا لی اور کیا ہوا، سیاسی جماعتوں کے ذریعے منظم شکل اختیار کر لی، جو آج کل ہم دیکھتے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ وہ جو یونین بنی ہوئی ہے اس سے کافی زیادہ نقصان پہنچتا ہے، ٹھیک ہے، اور کافی دوسرے مسائل یعنی کہ امن و امان کا مسئلہ بھی پیدا ہوا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے اس چیز کو بڑا لائٹ لینا ہے، زیادہ ٹینشن نہیں لینی، پھر بھی اگر آپ کو سمجھ نہیں آتا تو مجھ سے لازمی رابطہ کریں۔ اللہ حافظ و ناصر۔